میرے ساتھ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری جو کہ امیر متحدہ جمعیت اہل احادیث ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ ان سے بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح کہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں انتشار پھیل رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے روکا جانا چاہیے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں پرامن اور معتدل معاشرے کی تشکیل کس طرح سے ممکن ہے، سر اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ایک پرامن معاشرے، مستحکم معاشرے کی تشکیل کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے کامل نمونہ رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی زندگانی میں ہے۔ آپ نے ریاست مدینہ طیبہ جب تشکیل فرمائی تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر صرف مسلمان اس وقت آباد نہیں تھے۔ ریاست مدینہ کے شہریوں میں جہاں مسلمان تھے، اور مسلمان بھی کئی قبائل سے وہ ان میں منقسم تھے، مثال کے طور پہ انصار صحابہ تھے، اوس خزرج، اور اسی طرح مہاجرین تھے، اور مہاجرین مختلف وہ قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح وہاں پر غیر مسلم بھی موجود تھے۔ تو آپ نے ان سب کو ساتھ ملا کر ایک مضبوط، ایک مستحکم ریاست مدینہ طیبہ کی بنیاد رکھی، اور آپ نے اس کے لیے ایک بڑا تاریخی، میں سمجھتا ہوں، ایک بیانیہ دیا اس وقت۔ ایک تاریخی آپ نے دستاویز قیامت تک کے لیے انسانیت کو بطور رہنما عطا کی، جو میثاق مدینہ کے نام سے ہم سب جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور سیرت مبارکہ کی کتب کے اندر، کتب حدیث کے اندر جو معتمد ہماری کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، اس کے اندر اس کی تمام تفصیلات، اس کی تمام جزئیات تک وہ محفوظ ہیں۔ تو آج بھی ان سے ہم اسی طرح استفادہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اپنے دین کے اندر، اپنے اپنے مذہب کے اندر رہ کر، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مکتب فکر کے اندر رہ کر بھی ہم اسی طرح میثاق مدینہ سے استفادہ کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک مضبوط، ایک مستحکم ریاست جو الحمدللہ ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں اللہ نے عطا کی ہے۔ ہمیں اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اس کی ہم نے قدر بھی کرنی ہے، اور ہم نے اس کے استحکام کے لیے، اس کے امن و امان کے لیے، اور اس کی مضبوطی اور خوشحالی کے لیے بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بے شک اس وقت بھی پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ مسلمان اگرچہ سب سے بڑی تعداد میں الحمدللہ، اور یہ ایک اسلامی جمہوریہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد میں کرسچن موجود ہیں، ایک بڑی تعداد میں ہندو بھی موجود ہیں، سکھ برادری یہاں پر موجود ہے، کچھ پارسی یہاں پر رہائش پذیر ہیں اور یہاں کے شہری ہیں۔ ہم نے اسی طرح میثاق مدینہ سے استفادہ کرتے ہوئے، وہاں سے روشنی حاصل کرتے ہوئے، اسی طرح الحمدللہ ہم نے تمام جو ہمارے ہم وطن ہیں اور ہمارے اس ملک کے، اس ریاست کے حصہ، ہم نے ان کو بھی اسی طرح لے کر چلنا ہے۔ انہیں ہم نے جان، مال، عزت، آبرو اور اپنی عبادت اور اپنی عبادت گاہوں کے تحفظ کا یقین دلانا ہے، اور ہم نے ان کی اس حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ یہ ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان بھی ذمہ داری ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل مواحدا او کلفہ فوق طاقت ہی انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ہر اس غیر مسلم جو مسلمان ریاست کا شہری تھا، اور وہاں کے مسلمانوں نے اس کو ناجائز قتل کر دیا، اور بغیر کسی ثبوت کے، پروف کے، کسی تعصب کی بنا پر، اور عدالت سے ہٹ کر، ریاست سے ہٹ کر خود ہی کوئی فیصلہ سنا کے قتل کر دیا نہ حق، اور یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی مصیبت میں، ذمہ داری میں ڈال دیا، تو فرمایا میں قیامت کے دن اس کا مقدمہ خود اللہ کی عدالت میں اس مسلمان کے خلاف پیش کروں گا۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ہم نے دین میں کسی کے ساتھ جبر نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ ہمارا دین، دین اسلام بڑا اعتدال کا دین ہے، اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ علامہ ضیاء اللہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔